اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی، ہماری خاص کر معاشرتی اور معاشی زندگی کے امتزاج کے حوالے سے ان احکامات پر ہم بات کریں گے کہ جو ہماری معاشی زندگی کی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ یعنی ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں دنیا بھر میں کہ جو ملازمت پیشہ ہیں، یا تو ہم آجر ہیں یا ہم اجیر ہیں، یا تو ہم ملازمت کرتے ہیں یا پھر ہمارے پاس مختلف لوگ بحیثیت ملازم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں جو شرعی احکامات ہیں، آداب ہیں، وہ کیا ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو ملازم رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ ملازمت کے لیے یا ملازم کے لیے شرعی احکامات، شرعی آداب کیا ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارا ملازمت کرنے کے شرعی احکامات اور آداب۔ اس پر ہم بات کریں گے تاکہ ہم میں سے بیشتر لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں ملازمت کر رہے ہیں اور ان کو رزق حلال کمانا ہے، تو رزق حلال کما لینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی ملازمت کے دوران جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہیں ان کی بجاوری کی جائے، مکمل طریقے سے آپ اپنی خدمات کو اسلام کے احکامات اور اصول کے دائرے میں انجام دیجیے، اور جب آپ انجام دیتے ہیں تو جو رزق آپ کو حاصل ہوتا ہے، جو آپ کو اجرت حاصل ہوتی ہے، جو معاوضہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہ اجرت، وہ معاوضہ یا وہ پیسہ جو ہے وہ پھر آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ ہم جہاں اتنی محنت کرتے ہیں، کیونکہ انفیکٹ کہ ملازمت کرنے والے شخص کو اپنے روٹین میں جا کر محنت کرنا پڑتی ہے، تو جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس محنت کو اس دائرے کے اندر رکھنا چاہیے کہ جو احکامات اور اصول پر مبنی ہے شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تاکہ ہم حاصل کردہ جو معاوضہ ہے، جو اجرت ہے، اس کو اپنی زندگیوں پر اطمینان اور سکون کے ساتھ خرچ کر سکیں اور ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں۔ آج کے اس موضوع پر یعنی ملازمت کرنے کے شرعی احکامات اور اصول، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ آج کے دن روشنی سب کے لیے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ ہر ہفتے تشریف فرما ہوتے ہیں معروف عالم دین اور ARYQ TV سے کہ ناظرین کے لیے شناسہ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً آپ بھی تشریف فرما رہتے ہیں، آپ سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی معروف عالم دین ہیں، دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کا موضوع سر بہت ہی اہم موضوع ہے اور آج کی جو معاشرتی ضروریات ہیں اس کے مطابق بھی ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ملازمت کرنے کے، کیونکہ دین ہمارا جو ہے اس نے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے، ہر پہلو کے حوالے سے ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو وہ ملازمت کر رہے ہیں کہ وہ ملازمت کیسی ہونی چاہیے، اس میں ان کو خدمات کس طرح انجام دینی چاہیے اور اپنے فرائض کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ملازمت کرنے کے جو شرعی اصول و ضوابط ہیں وہ ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ احکامات شاید بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث مبارک ہے، ضعیف ایک روایت کے اندر ہے کہ طلب کسب الحلال فریدہ بعد الفریدہ، کہ کسب حلال طلب کرنا، حلال کمائی، اس کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ یعنی جس طرح عبادات فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کسب حلال کی کوشش کرنا۔ اب یہ جو کسب حلال کی کوششیں ہیں، اب انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس کے لیے مختلف پروفیشنز، مختلف پیشے اختیار فرمائے ہیں۔ کسی نے تجارت کو اختیار فرمایا ہے، کسی نے ملازمت کو اختیار فرمایا ہے۔ یعنی تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تجارت کا، ایک طریقہ ہے زراعت کا، کھیتی باڑی کرنا، ایک طریقہ ہے صنعت کا، انڈسٹری،
اور ایک طریقہ ہے ملازمت کا. یہ 4 بنیادی طریقے ہیں کسب حلال کے یا کسب کرنے کے لیے مطلق کسب کرنے کے. یہ 4 طریقے جو رائج ہیں. تو ان 4 کے اندر بھی اگر آپ غور کریں نا تو سب سے زیادہ جس سے لوگوں کو واسطہ ہے وہ آپ کو یہ چوتھا طریقہ نظر آئے گا ملازمت. اس لیے کہ تجارت کے اندر بھی ملازمت موجود ہے, وہاں بھی نوکر رکھے جاتے ہیں, وہاں پر بھی جو ہے وہ اجیر ہوتے ہیں, ہائر کیا جاتا ہے لوگوں کو. زراعت کے اندر بھی لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے, اور صنعت انڈسٹری تو بغیر ہائر کیے اس کا تو تصور ہی آپ نے ایک آجر کئی اجیروں کے ساتھ. کئیوں کو. تو یعنی کہ سب سے زیادہ مخلوق کو جس کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے, لوگوں کا, عام لوگوں کا واسطہ سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہے وہ ہے ملازمت. اب جتنا جو ہے جس چیز کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کے احکام جاننا اور ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو احکام پر عمل تو ہم تبھی کر پائیں گے نا کہ جب ہمیں احکام کی معرفت ہوگی. تو احکام کی ہمیں پہلے معرفت حاصل ہوگی, انہیں سیکھنا ضروری ہے. اور یہ بھی خود فرض ہے, یعنی جو فرض علوم ہیں ان فرض علوم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جس طرح آپ نے عبادات کا علم حاصل کرنا ہے, جس طرح آپ نے منجیات کا علم حاصل کرنا ہے, مہلکات کا علم حاصل کرنا ہے, اسی طرح وہ شعبہ جس شعبے سے آپ متعلق ہیں اس شعبے کے بارے میں بھی آپ کو معلومات حاصل کرنا یہ شرعاً آپ پر لازم ہے. تو اگر کوئی ملازمت کرنا چاہتا ہے یا ملازم رکھنا چاہتا ہے, دونوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ملازمت کے شرعی احکام, شرعی اصول سیکھیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو شرعاً گناہگار ہوں گے, کیونکہ اس کے بغیر وہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. تو یعنی یہ 2 چیزیں ہو گئی, ایک ہے علم اور دوسرا ہے اس پر عمل کرنا. تو دونوں ہی فرض ہیں. ایک بندہ علم ہی عمل بھی نہیں کر رہا اور علم بھی حاصل نہیں کرنا, وہ دوہرے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو علم تو حاصل کر رہا ہے, عمل نہیں کر رہا, تو اس کا ایک جرم ہے. اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے, الٹا سیدھا عمل کر رہا ہے. تو اس لیے جو دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے, دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. علم بھی ضروری ہے اور اس کے بعد علم حاصل کس لیے کیا جاتا ہے, پریکٹس کے لیے, امپلیمنٹیشن کے لیے, نفاذ کے لیے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے, وہ بھی ضروری ہے. تو اب یہ جو سروس پرووائڈ کر کے چارج کرنا, یہ جو ہمارے ہاں جسے اجارہ بھی کہتے ہیں اور ملازمت بھی کہتے ہیں, نوکری بھی کہتے ہیں, مختلف الفاظ ہیں اس کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. مشاہرہ لینا دینا, وظیفہ لینا دینا, یہ سارے الفاظ سب کی جو اصل ایک ہی ہے اور وہ ہے ملازمت. اب اس ملازمت کے لیے سب سے پہلے تو جو ملازمت کرنا چاہتا ہے وہ حسن نیت, سب سے پہلی بات ہے حسن نیت. اور حسن نیت کے اندر کیا کیا ہے, ایک تو یہ نیت کرے کہ میں سوال کی ذلت سے بچوں گا, کہ مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے آگے. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال, اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ برداشت کروں گا اور اس پر جو اجر حاصل ہونا ہے وہ اجر حاصل کروں گا. تیسری نیت اس کے اندر یہ ہے کہ میں یہ سب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کروں گا. اگر عبادت سے بھی غافل نہیں ہونا, اللہ سے بھی غافل نہیں ہونا. تو پہلے تو حسن نیت ہوگا. حسن نیت کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اب وہ جو ملازمت کرنا چاہ رہا ہے پہلے یہ دیکھے کہ یہ ملازمت, یہ کام فی نفس ہی جائز ہے یا ناجائز. اگر ناجائزہ نہیں کر سکتے, جائز ہے تو کر سکتے ہیں. پھر جائز کام کے اندر بھی یہ دیکھے کہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کی مطلوبہ اہلیت میرے اندر ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس پوسٹ کی اہلیت ہی میرے اندر نہ ہو اور میں اس کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کروں, انفیئر مینز یوز کر کے میں اس تک کسی کا حق مانگ. بالکل غلط ہے. تو جو اس کام کی صلاحیت ہے تو وہ کریں, یا پہلے اس کام کی مطلوبہ صلاحیت پیدا کریں, استعداد پیدا کریں, پھر وہ کام کرنے جائیں. اسی طرح اجرت کا تعین کرنا, وقت کا تعین کرنا, اور ہر اس کام سے بچنا کہ جو مفضی الی النزاع ہو. نزاع معنی ہے جھگڑا, یعنی آجر اور اجیر دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ ایگریمنٹ کریں گے اس ایگریمنٹ کا واضح ہونا ضروری ہے, ہر چیز کا متعین ہونا, طے ہونا ضروری ہے, اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو, ایسا پہلو نہ ہو کہ جو جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو, بعد میں آگے چلے, تضاد ہو. اسی وجہ سے اسی وقت بالکل اسے طے کرنا, اس کا واضح ہونا, کلیئر ہونا بالکل ضروری ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اب جو مختلف شرائط فرمائی ہیں ابھی مفتی صاحب نے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو ملازم رکھا جاتا ہے تو تعین کیا جاتا ہے وقت کے ساتھ اجارے کا, کہ 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے, 1 دن کی اتنی دہاڑی ہوگی, دہاڑی کہہ لیں, اجرت کہہ لیں, آپ معاوضہ کہہ لیں, جو بھی ہے, یا پھر ہفتے کے ہفتے تمہارا حساب کیا جائے گا, مہینے پہ کیا جائے گا. تو عام طور پہ سالانہ, ماہانہ بھی اس کا تعین کیا جاتا ہے وقت کے اجارے کا. کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے؟ کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد.
یقیناً بہت اہم موضوع ہے، اور سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا مبارک دین عطا فرمایا جو ایک کامل دین ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری بہترین رہنمائی فراہم کرنے والا ہے۔ جہاں کہیں کسی پیچیدگی کا سامنا ہو، یا جہاں کہیں کسی کے لیے کوئی ذہنی کوفت یا اذیت کا معاملہ ہو، یا کسی جھگڑے کی نوبت آنے والی ہو، دین ان تمام تر برائی کے راستوں کو روک دیتا ہے، مگر شرط یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہو، اس کے بارے میں علم ہو، اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں۔ صحیح۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہماری اس وقت سوسائٹی کا عالم یہی ہے کہ ہم نے مذہب کو صرف عبادت تک محدود کر رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، بس یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہاں البتہ قانونی چارہ جوئی ہم کر سکتے ہیں، مگر دین اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کر رہا ہے اس کی طرف ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ تو ایک بڑا احسن اور اچھا اقدام ہے کہ ہم اس طرح اس پلیٹ فارم سے ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہیں۔ عباد بھی عبادت ہے ہمارے دین کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام تر شعبجات، یعنی جب یہ تمام تر شعبجات خواہ وہ معیشت سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، یا وہ عبادات سے متعلق ہوں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں تو پوری زندگی کا لمحہ وہ ہمارا عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ کیا بات یہی اصل میں دین آیا ہی ہمارے لیے اس لیے ہے۔ تو جہاں تک یہ اجارے کا تعلق ہے، دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ وقت پر اجارہ کرنا ہے، ٹائم مختص کر کر اس پر کسی سے اس کی سروسز لینا، اور پھر بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا۔ تو اگر روزانہ کی بنیاد پر یہ ایگریمنٹ کیا جائے تو ظاہر سی بات ایک پریشانی کا سامنا ہوگا، ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ جو کام لینے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ شخص کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور وہ شخص جس نے آج کام لیا اس کو بھی نہیں پتا کہ کل مزید مجھے کام ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی ماہانہ بنیادوں پر ایگریمنٹ کرتا ہے، سالانہ بنیادوں پر ایگریمنٹ کرتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس سے کنٹینیوٹی آتی ہے، ایک تسلسل آتا ہے۔ بلکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر باقاعدہ ایک میعاد مقرر ہے جاب کی، کہ 25 سال یا 30 سال کی ملازمت ہوگی، تو وہ شخص ایک ذہنی تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اپنا تمام تر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے معاشی آسودگی بھی رہتی ہے، ذہنی سکون بھی رہتا ہے، بعض جگہ باؤنڈ بھی کیا جاتا ہے، باؤنڈ بھروایا جاتا ہے۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ میں جانا چاہتا ہوں، اس بات کو ہم جاری رکھیں گے۔ جو سوال ہمارا تھا یا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وقت کا تعین اجارے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، کبھی سالانہ ہوتا ہے، کبھی ماہانہ ہوتا ہے، تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشنی سب کے لیے۔ آج کا موضوع ہے کہ ملازمت کرنے کے احکامات اور اصول، یہ معاشرتی اعتبار سے، سماجی اور معاشی اعتبار سے ہماری روزمرہ زندگی میں یہ معاملات شامل رہتے ہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے ہم آجر ہیں یا اجیر ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دین نے ہمیں ملازمت کے حوالے سے جو احکامات اور اصول بتائے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ان پر عمل کرنے کے بعد ہم کسب حلال کی جو ہماری کوشش ہے، جد و جہد ہے، ہم اس میں کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، اور میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ ہم وقفے پہ گئے تو محترم رحمانی صاحب سے ہم نے یہ جاننا چاہا، اور آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو ملازمت کرنے کے دوران جو وقت کا اجارہ کیا جاتا ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے جو تنخواہ کا، معاوضے کا، دہاڑی کا جو تعین کیا جاتا ہے، وہ سالانہ یا ماہانہ بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سر آپ بتا رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہم گورنمنٹ سیکٹر کی طرف ہم مثال کے ذریعے سمجھا رہے تھے کہ جب ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں نے 25 سال یا 30 سال میں نے ملازمت کرنی ہے، تو اسے اپنی پروڈکٹیوٹی بھی پتہ ہوتی ہے، میں نے کتنا کام کرنا ہے، کیا اس میں مزید بہتری لا سکتا، جو کہ تسلسل ہوتا ہے نا، تو بہتری کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے، اور ایک ذہنی یکسوئی بھی اسے حاصل ہوتی ہے، پھر ترقی کا بھی ایک زینہ وہ چڑھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ پورے ٹینیور میں اتنی میری ترقی بھی ہونی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اگر ایسا ہو تو یقیناً یہ تسلسل ہمیں نہیں ملے گا بلا شبہ۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اس بات کا بھی لازمی خیال ہونا چاہیے کہ دو چیزیں ہم اس معاملے میں مطلب یہ بار بار اصول کے طور پہ آتی ہیں۔ ایک تو کوئی چیز مجہول نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ مطلب سب چیزیں واضح ہونی چاہیے، کتنا اجارہ ہوگا یہ بھی واضح ہونا چاہیے، کتنا وقت ہوگا یہ بھی واضح ہونا چاہیے، کام کی نوعیت بھی واضح ہونی چاہیے، اور پھر اگر اضافی وقت دیا جائے تو اس پر جو اضافی اجارہ ہوگا وہ بھی واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی چیز اگر مبہم ہو تو جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ بھی اصطلاح مفضی الی النزاع، یعنی جھگڑے کی طرف لے جانے والی بات۔ آپ آجر ہوں یا اجیر ہوں،
دونوں میں سے جو بھی کمٹمنٹ پورا نہیں کرے گا یقیناً وہ جھگڑے کی نوعیت آئے گی. اور دین یہ چاہتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں امن پینیٹریٹ کرے, جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو, پیار اور محبت کی فضا قائم و دائم رہے, اور ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں اور اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز مبہم نہ ہو اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو. تو تمام چیزیں طے کر لی جائیں. تو وقت کے اجارے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر, محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب, ملازمت حاصل کرنا بھی فی زمانہ ایک ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ آجر یہ چاہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا صحیح جاب کے لیے صحیح آدمی مل جائے, اس کو ایسا آدمی مل جائے کہ جو اس کے جو کام کی نوعیت ہے اس میں اس کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوں, محنت زیادہ کرتا ہو, قابلیت زیادہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اور ہر شخص جو ملازمت حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بہت جلدی سے سہل انداز میں اس کو ملازمت بھی مل جائے, اس کا جو ہے وہ اس میں معاوضہ بھی زیادہ ہو, اور اس میں جو ملازمت کے بینیفٹس ہیں وہ بھی زیادہ مل جائیں. تو ملازمت حاصل کرنے میں بھی ایک مقابلے کی سی صورتحال رہتی ہے. دین کیا کہتا ہے؟ رشوت دے کے ملازمت حاصل کرنے کی دین نے نفی کی ہے, کس طرح سے کی ہے, کیوں کی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رشوت کے بارے میں کیٹیگوریکلی ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے. قرآن و سنت کی نصوص میں بھی یہ بات موجود, ائمہ دین کے اقوال میں موجود, ہر جگہ تصریح موجود ہے کہ رشوت لینا اور دینا جائز نہیں. رشوت گناہ ہے, رشوت کے گناہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. نو ڈاؤٹ رشوت حرام ہے, رشوت کا حرام ہونا طے ہے. رشوت کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں یہ فرمانا اکالون للسحت, میں یہ سحت کھانے والے ہیں, تو وہاں کئی ائمہ تفسیر کی نے یہ تفسیر فرمائی کہ یہاں سحت سے مراد رشوت ہے. اب سحت کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں سحت کہتے ہیں بیسیکلی اس چیز کو جو جڑ سے بنیاد سے اکھیڑ کر برباد کر دے. تو اب یہ جو رشوت کو سحت فرمایا گیا نا, اس سے تعبیر کیا گیا, تو گویا یہ بتایا گیا کہ رشوت جو ہے جڑ سے بنیاد سے اکھیڑ کے برباد کر دیتی ہے چیز کو. تو یعنی ملک کو, ملت کو, معاشرے کو, مجتمع کو, سوسائٹی کو یہ اسی طرح برباد کرتی ہے, گویا اسے جو ہے وہ جڑ سے اکھیڑ. میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں سر, رشوت کے علاوہ وہ تمام ذرائع استعمال کرنا جس میں سفارش بھی ہے, یہ میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں, بالکل اس طرف بھی میں آ رہا ہوں. پہلے رشوت کو تھوڑا دیر کلیئر کر دو, پھر اس طرف بھی آتا ہوں. تو یہ دیکھیں, انفیئر مینز جو بھی ہیں سب کی بہرحال خیر ہم مذمت ہی کرتے ہیں اور سب کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. دین نے بھی کیا, ہم ظاہری بات ہے دین کے نمائندے کے طور پہ بیٹھے ہیں, تو ہم مذمت اسی چیز کی کریں گے جس چیز کی مذمت دین نے کی ہے. اگر دین نے نہیں کی تو ہم کیوں مذمت کریں گے؟ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو رشوت کو سحت سے تعبیر فرما کر جو اشارہ دیا گیا نا, بنیادی اشارہ ہے. تو اسی لیے ہم یہ حوصلہ افزائی تو کہیں بھی نہیں کرتے کہ رشوت دی جائے یا رشوت لی جائے, اور خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیث کے اندر موجود ہے یہ بات. صحابہ کرام نے ذکر فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی, کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے الراشیہ, راشی پر یعنی رشوت دینے والے پر, اور والمرتشی, اور رشوت لینے والے پر. راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو, مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو. تو رشوت لینے والا ہو یا رشوت دینے والا ہو, دونوں پر سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. تو یعنی اتنا سنگین جرم ہے کہ اس پر لعنت کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی کہ جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائی ہے, وہ رحمت للعالمین ہے, لیکن یہ جرم ایسا سنگین ہے کہ اس کی سنگینی بتانے کے لیے انہوں نے خود بنفس نفیس اپنے مبارک الفاظ میں لعنت فرمائی. گویا یہ دعائے ضرر کی جا رہی ہے کس کی طرف سے؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے. تو جو رشوت لینے والے یا دینے والے ہیں وہ اسی سے انداز لگا لیں کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے, اس کی حساسیت کیا ہے, کتنا سینسٹیو ایشو ہے, تو اس سے ہمیں کس حد تک بچنا چاہیے, سب انداز لگا لیں. اچھا, یہ تو ہو گئی بنیادی اور اصولی بات. اب آ جائیں کچھ ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں, مستثنیات. اب یہ جیسے آج کل ہمارے یہاں آپ نے کہا کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اب کمپٹیشن زیادہ, اور اس کے علاوہ آگے معاملہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے, اور وہاں بھی ضرورت ہے اسی طرح کے بندے کی, اور یہ خود اس کا اہل بھی ہے, امین بھی ہے,
یعنی دینی طور پر بھی امین ہے، صادق ہے، اور جو اس کام کی نوعیت ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کام کا یہ ماہر ہے، یعنی گویا کہ دوسرے الفاظ میں اس کا حق ہے۔ لیکن اب ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر بغیر رشوت دیے حق نہ نکلتا ہو، تو یہ شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورات جو ہیں وہ ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس قاعدے کی بھی اپنی ایک حدود و قیود ہیں، چونکہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ ہم اس پہ الگ سے جو ہے وہ وضاحت کرتے کہ کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس قاعدے کو پکڑ لیں اور آپ ہر جگہ اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ جو قواعد ہوتے ہیں، جو فارمولے ہوتے ہیں، ان فارمولاز جو ہیں ان کی اپنی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، وہ اسی باؤنڈری پر ہی لاگو ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ جہاں آپ کا دل چاہا کیف ما۔ یہاں پر بھی جو شخص استبداد کر رہا ہے، جو مجبور کر رہا ہے، وہ گناہگار ہے، وہ تو گناہگار، اس کی ہم بالکل اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ جو جوازی صورت نکلے گی نا، جوازی صورت بھی صرف رشوت دینے کی نکلے گی۔ رشوت لینے کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ رشوت لینا کسی حال میں بھی جائز نہیں، رشوت لینا ہر صورت میں حرام ہی ہے، اور یہ ہر صورت میں عقل خبیث ہی ہے، خبیث مال کھانا ہے۔ دینے والے کے حق میں جو ہے یہ اس کی ایجاد نکل رہی ہے صرف، اور وہ ایجاد بھی اس لیے نکل رہی ہے کہ یہ اہل ہے، اس کو ضرورت ہے، اور خود معاشرے کو بھی ضرورت ہے، اور جس جگہ یہ جا رہا ہے اس جگہ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں ملحوظ رکھی جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، مثلا یہ اہل نہیں ہے یا وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر یہ رشوت دے گا تو اس کا یہ رشوت دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یعنی گویا رشوت دینا جائز کب ہے؟ دفع ضرر کے لیے، اپنے آپ سے نقصان دور کرنے کے لیے، یا اپنا جائز شرعی قانونی حق حاصل کرنے کے لیے۔ بعض فقہا تو کہتے ہیں صرف دفع ضرر، وہ تو اس کا حق کو مانتے نہیں، بعض تو کہتے ہیں صرف دفع ضرر کے لیے جائز ہے، دوسری صورت میں جائز نہیں ہے، جبکہ بعض فقہا تھوڑا عموم پیدا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دفع ضرر کے لیے بھی جائز ہے دینا، اور اپنے جائز شرعی قانونی حق کے لیے بھی دینا جائز ہے، جبکہ اس کے بغیر حق ملنے کی امید نہ ہو، اس کے بغیر حق نہ مل سکے، اس تک رسائی نہ ہو تو دینا جائز ہے۔ اور دیکھیں اگر رشوت اس طرح لینا دینا، اگر ہم اس کو وہ کریں کہ بھئی نہیں آپ رشوت لے لیں ٹھیک ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بعض وقت ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا کریں اس کے بغیر ملنے نہیں، تو ہم حتی الامکان ان کو منع ہی کرتے ہیں، کیونکہ آدمی اپنے نفس کے معاملے میں کبھی بھی تقوی اور دیانت کو ملوث نہیں رکھ پاتا۔ نفس ہے نا، وہ کہتا ہے میں اہل ہوں، حالانکہ اہل نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے میں اہل ہوں، پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں جو دوسرے بیٹھے ہوں ان کے مقابلے میں تو میں اہل ہی ہوں، ان کے مقابلے میں آپ اہل ہیں یا نہیں، آپ یہ دیکھیں فی نفس سے ہی آپ اس پوسٹ کے اہل ہیں کہ نہیں۔ صحیح، حدیث مبارک میں قیامت کی نشانی قرار دیا گیا، اذا دعیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا امانت کا ضائع کرنا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو یہ امانت ضائع کرنا ہے، اب قیامت کا انتظار کرو۔ تو پوسٹ پر ایسے آدمی کا بیٹھنا کہ جو نا اہل ہو، یہ قیامت کی نشانیوں میں، اور سفارش کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ بندہ اہل ہو اور اہل کے لیے سفارش جائز انداز پر کر دی تو جائز ہے، لیکن نہ اہل کے لیے سفارش کرنا بھی جائز نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ یہاں تک تو کلیئر ہوا کہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے احکامات کیا ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ملازمت مل گئی، اور جس شخص کو ملازمت ملی ہے، جس کو ملازم کہتے ہیں، اس پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے اپنے فریضے کو انجام دینا چاہیے، کن بات کو خیال رکھنا چاہیے؟ ویسے تو اکثر جو گفتگو کا حصہ ہے اس کے اندر کچھ باتیں آ چکی ہیں، مگر میں اس کو اس سوال کے ساتھ اگر ہم جوڑیں گے تو شاید سمجھنا اور زیادہ اور یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کام کو بطور ملازمت وہ اختیار کر رہا ہے، آیا وہ شرعاً درست بھی ہے یا نہیں۔ یعنی ٹھیک ہے پیسے کی ضرورت ہے اور کسب کی بھی ضرورت ہے، لیکن کسب بھی حلال ہونا چاہیے نا۔ تو وہ امور جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے ان کو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے اندر ملازمت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنی روزی کو حلال کیجئے۔ حلال کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ اور زینہ یہ کہ وہ شعبہ اختیار کیجئے جس میں کام کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ، جس طرح ہم نے اجارے کے اندر بات کی تھی، وقتی اجارے ایگریمنٹ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا، جو معاہدہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، جو طے ہو چکا ہے، جو کانٹریکٹ ہے، اس کی لازمی پابندی کیجیے، چونکہ یہ بھی امانت ہے، یہ آپ پر حق ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ اس کی پابندی کریں، چونکہ اگر آپ پابندی نہیں کریں گے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا کروں گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وعدہ خلافی ہے، اور پھر وہی ہوگا، وہ مفضی النزاع کی بات آ جائے گی، یعنی یہ جھگڑا شروع ہو جائے گا،
اور پھر اس جگہ پہ اس ادارے کے اندر وہ ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جائے گی تناؤ کی کہ اجارہ بھی ختم ہو سکتا ہے، ملازمت بھی ختم ہو سکتی ہے، یا اور بہت ساری ایسی تعدیبی کارروائی وہاں پر سر انجام دی جا سکتی ہے۔ تو جو معاہدہ کیا، جو وعدہ کیا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہے، فرض کرنا۔ تیسرا اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو آپ کو ذمہ داری تفویض کی گئی وہ آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر کی گئی، تو جو آپ نے وعدہ کیا اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کیجیے، جو پروفیشنلزم کے تقاضے ہیں بہترین دیجیے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ اسی وقت مقبول ہوں گے جب آپ امانت داری بھی کریں گے اور وعدے کی پابندی بھی کریں گے۔ صحیح بات۔ جب کام دیا جا رہا تھا اس وقت تو آپ نے وعدے کیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب اس کام کو کرنے کی باری ہے یا وہ کام نہ کر کے دیں تو یقیناً یہ وعدہ خلافی بھی ہے اور امانت کو ضائع کرنے جو مصنف نے ارشاد فرمایا وہی والی بات ہو گئی۔ تو جو آپ کو امانت، جو آپ کو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے اس کو کما حق ادا کیجیے۔ یہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو ہیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی اجازت چاہ رہا تھا میں اصل میں، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ موضوع آج کا بہت اہم ہے جس پر میں اور آپ سیکھیں گے انشاءاللہ علماء کرام سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حاضر کرام خوش آمدید، روشنی سب کے لیے آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے۔ موضوع آج کا ملازمت کرنے کے احکامات، شرعی احکامات اور اصول۔ اور ملازمت ہم میں سے، جیسے کہ پروگرام کے ابتدا میں مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ملازمت ہم میں سے بیشتر لوگ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو ملازمت بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ ملازمت کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی ملازمت جو ہے وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے، چاہے وہ زبانی ہو یا تحریری ہو، اس کے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ایک دن کے لیے بھی کوئی خدمات لینا چاہتا ہے تو اس کا بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اسے طے کرتے ہیں کہ میں یہ کام اتنی دیر تک کروں گا تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا، زبانی ایگریمنٹ کیا، تحریری ایگریمنٹ کیا، اس پر کیا فرض عائد ہو گیا؟ جس نے ایگریمنٹ کروایا اس پر کیا فرض عائد ہو گیا؟ آج ملازمت کرنے والوں کی نسبت سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ابھی جب ہم وقفے پہ گئے تو ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ ملازمت کرنے والے شخص پر، یعنی ملازم پر دین کے اعتبار سے کیا کچھ ضروری ہے، اور آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں جو ہے اپنے بہترین ایفرٹس کرنا چاہیے۔ ایفرٹس اور جو ایگریمنٹ ہمارا ہوا، جو کانٹریکٹ ہے، اس کی پابندی لازمی ہمیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ وعدہ خلافی کے زمرے میں چلا جائے گا اگر اس کو پورا نہیں کریں گے۔ مزید یہ کہ نمازوں کے حوالے سے نمازوں کی پابندی، ایسا کوئی کام نہ ہو جس میں نمازیں فوت ہو رہی ہوں، معاذ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ نماز جمعہ کی طرف جب نماز جمعہ کی اذان جب ہو جائے، نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو کہا کاروبار چھوڑ دو اور اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے تو پھر فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، آپ جاؤ، واپسی اپنے کام کی طرف جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر ہے۔ اسی طرح کام کے دوران کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے آپ کی یہ حلال آمدنی جو بڑی محنت سے آپ کما رہے ہیں، ٹائم پورا کرتے ہیں، بعض لوگ ٹائم پورا کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی سے ٹیلی فون پہ بات کی، کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ جو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اس کو کما حق پورا کیجئے۔ مزید یہ کہ جو محنت سے آپ نے ایک حلال روزی آپ کمانے کی صحیح کر رہے تھے، اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو حرام کا عنصر آ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی اگر پرچیزنگ کا آپ کا کام ہے، اس پرچیزنگ کے کام میں کہیں آپ کمیشن میں کوئی ایسی کیفیت کر جائیں جو وہ آپ کے لیے حلال نہ ہو اور آپ پر اعتماد کیا جا رہا ہے مگر آپ ایک ناجائز طریقے سے اپنے آنر کو نقصان پہنچا رہے ہوں یا کہیں سے بھی کسی بھی انداز میں پیسے پکڑ رہے ہوں، تو اس معاملے کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ حلال کی آمدنی میں آپ نے کچھ حرام چیز شامل کر لی، تو یہ ساری کے سارے معاملات وہ ہیں۔ اور پھر آخری بات میں عرض یہ کروں گا کہ جو باس ہے وہ پوچھے یا نہ پوچھے، سپروائزر پوچھے یا نہ پوچھے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی مسئولیت عند اللہ ہے۔ کیا بات؟ اللہ عز و جل پوچھے گا مجھ سے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہوگا کہ جو ذمہ داری مجھے تفویض کی گئی ہے میں نے کہاں اور کتنی حد تک اس کو پورا کیا، اور کہاں کا میں نے کمی اور کوتاہی کی ہے، کہاں کا وعدہ خلافی کی ہے، کہاں کا میں نے چوری کی، کہاں میں نے خیانت کی ہے۔ ہو سکتا ہے میں یہاں
اتنے اچھے انداز میں اپنے کام کو کر جاؤں، یعنی ایک ایسی خرابی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے میں نے کام خراب کیا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے میں نے خیانت کی تھی. یہاں کسی کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا. تو اگر یہ والی جو بات ہے اور یہ جو عنصر ہے یہ اہم ہے، اگر یہ ہم پر ہمارے دل کے اندر جاگزی ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں ایگریمنٹس بھی پورے ہو جائیں گے، کانٹریکٹس بھی پورے ہو جائیں گے، کام بھی اچھا ہوگا، پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ جو روزی حاصل ہوگی وہ حلال اور طیب ہونے کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور انسان کو ترقی بھی اسی طرح سے ملتی ہے. اچھا بہت سارے مفتی صاحب ایسے کام ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے گئے تو وہی کہ کام کیا کرنا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے خلاف شرع کسی کام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر دے اور اجارہ طے کر لے، شریعت اس حوالے سے کیا حکم؟ لیکن شاید اس سے پہلے میں ایک انتہائی اہم بات جو ہے، چونکہ ملازمت کی چل رہی اور اداروں کا ذکر آ گیا ہے، تو اداروں کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ کہہ دوں ضروری، پھر اس کے بعد اس سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ادارے جو ہے، ایک ہیں نجی ادارے، پرائیویٹ سیکٹر، اور ایک ہیں سرکاری ادارے، اور ایک ہیں وقف کے ادارے. اب یہ جو نجی ادارے ہیں نا، نجی ادارے کے اندر بھی ملازم کو بہرحال کوتاہی سے بچنا ہوتا ہے، لیکن نجی ادارے میں ایک رعایت کا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ نے جو باس ہے آپ کا، جو جس کے آپ اجیر ہیں، اس کو اگر آپ نے بتا دیا تو چونکہ اس کا اپنا حق ہے نا، وہ اس کے باوجود آپ کی سیلری میں کٹوتی نہ کرے اور اس کے باوجود آپ کو بولے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آئندہ خیال کرنا، تو چل جائے گا. لیکن سرکاری ادارے اور وقف کے ادارے، چونکہ ان کے اندر عام مسلمانوں کا حق بھی شامل ہوتا ہے، تب سرکاری ادارے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اپنے باس سے معاف کرا لوں. آپ کے باس کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کو معاف کر سکے، کیونکہ اس کے اندر تمام مسلمانوں کا عامت المسلمین ان کے حقوق شامل ہوئے ہیں. اب یا تو آپ سارے خدمت کے عہدے پر ہیں، یا تو آپ یہ ہے کہ آپ تمام مسلمانوں سے، عام لوگوں سے جا کے آپ ان سے معاف کروائیں، تو اب ایسا کون کرے گا، اور ایسا کرنا انتہائی دشوار. یہی معاملہ وقف کے اداروں کے اندر ہے کہ صرف جو آپ کا سپروائزر ہے یا آپ کا مینیجر ہے یا آپ کا باس ہے، آپ کا بڑا ہے، صرف وہ معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ چونکہ عامت المسلمین کے حقوق متعلق ہیں تو اب وہ سب مسلمانوں سے معاف کروانا، معافی لینا بہت مشکل ہے. اس لیے زیادہ ذمہ داری جی اسی وجہ سے اب جو نجی ادارے ہیں ان کے مقابلے میں سرکاری ادارے، ہر رعایت تو ہر ایک کو کرنی ہے، کوتاہی کسی نے نہیں کرنی، لیکن جو سرکاری اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں یا وقف کے اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں ان کے لیے معاملہ بہرحال بہت سنگین ہے. انہیں حتی الامکان بچنا ہے کوتاہی سے، کیونکہ ان کے لیے پکڑ جو ہے پکڑ بھی سخت ہے اور رعایت کا پہلو بھی بہت کم ہے، کنسیشن ان کے لیے مشکل ہے. نجی اداروں والوں کے لیے پھر کچھ گنجائش نکلتی ہے، اگرچہ ہم وہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ زبردستی کوتاہی کریں. اگر کوتاہی ہو جائے اور اس کوتاہی کے نتیجے میں آپ نے باس کو بتا دیا اور ان سے رعایت، انہوں نے آپ کو خود رعایت دے دی، تو اس میں بہرحال گنجائش کا پہلو موجود ہے. اب آ جائیے اس کی طرف کہ خلاف شرع کام. دیکھیں خلاف شرع کام کرنے کی اجازت تو آپ کو ویسے ہی نہیں تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ خلاف شرع کام، یہ میں پہلو ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خلاف شرع کام پہ آپ کو کچھ مل نہیں رہا، پیسے نہیں مل رہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، تو بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دے رہی خلاف شرع کام کرنے کی. چاہے جائے کہ آپ پیسے لے کے خلاف شرع کام کریں، یعنی یہ وہ کام ہے کہ گناہ ناجائز کام وہ کام ہے کہ اگر آپ مفت میں بھی کریں، اگر آپ کا اس میں فائدہ نہ ہو کوئی تو بھی شریعت منع کرتی ہے، گناہ ہے بے لذت. اور یہاں تو آپ جو ہے وہ پیسے لے کے وہ کام کریں نہیں، اس کا جرم جو ہے وہ دوہرا ہو گیا، مزید سنگین ہو گیا کہ ایک تو آپ نے جرم تو کیا ہی کیا، پھر اس جرم کے عوض میں آپ نے پیسے بھی لے لیے، یعنی یہ ڈبل جرم ہو گیا، دو چیزیں ساتھ شامل ہو گئیں. اور ویسے بھی بالکل صراحتاً حدیث مبارک میں موجود ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ صرف نیکی کے کام میں ہے، جائز کام میں ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. نہ ماں باپ ہی کر سکتے ہیں، نہ استاد کی اطاعت کر سکتے ہیں. جب ماں باپ اور استاد کی اطاعت نہیں کر سکتے، شیخ کی اطاعت نہیں کر سکتے ناجائز کام میں، تو چاہے جائے کہ جو ہے کسی اور دنیا دار آدمی کے جو آپ کا صرف دنیاوی باس ہو. تو خلاف شرع کام خود بھی ناجائز، خلاف شرع کام پہ اجارہ طے کرنا بھی ناجائز، خلاف شرع کام پہ اجارہ لینا بھی ناجائز، خلاف شرع کام پہ اجرت دینا بھی ناجائز. یعنی یہ ساری صورتیں ناجائز کی ہیں اور کیٹیگوریکلی ناجائز کی ہیں، اس سے بچنا ہی چاہیے. چاہے آپ جو ہے وہ کہیں پورک سرو کر رہے ہیں، خنزیر سرو کر رہے ہیں، ایسی جگہ کام کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ شراب سرو کر رہے ہیں، بیئر سرو کر رہے ہیں، یا رقص و سرود کا معاملہ ہے، یہ بھی تو لوگ اپنی سروس
سروسز فراہم کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جناب ہم سروسز فراہم کر رہے ہیں تو اس کا چارج کر رہے ہیں، تو یہ سروس جو آپ فراہم کر رہے ہیں یہ سروس تو خود جائز ہی نہیں تھی، ناجائز چیز کی آپ سروس فراہم کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے بعد جو آپ نے پیسہ لینا وہ پیسہ بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ آپ کی اجرت حلال نہیں ہے، تو لہٰذا ناجائز کام پر اجرت طے کرنا بھی جائز نہیں، طے کرنا ہی سرے سے جائز نہیں ہے، لینا دینا تو اگلا مرحلہ ہے، طے کرنا بھی جائز نہیں، لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں، اور اس کا پختہ ارادہ کرنا بھی جائز نہیں، یعنی ارادہ ہوتا ہے نیکی کے ارادہ کرنے سے نیکی کا ثواب ملتا ہے، لیکن گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں ملتا، لیکن جب تک وہ پختہ نہ ہو جائے، اگر گناہ کا آپ نے ارادہ پختہ کر لیا، یعنی عزم والی کیفیت پیدا ہوگی، نہیں میں کر کے ہی رہوں گا، اور جو ہے وہ کوشش بھی شروع کر دی، اب آپ کر نہیں پائے وہ الگ بات ہے، تو وہ جو پختہ ارادہ ہے گناہ کا، جو عزم ہے اس عزم پہ بھی گرفت ہے، وہ بھی گناہ ہے، تو لہذا اس سے بھی توبہ لازم ہے، تو خلاف شرع کام پہ اجرت کی، اجارے کی، ملازمت کی کسی بھی سطح پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ 1 منٹ کا سر میں چاہتا ہوں رحمانی صاحب آپ کا میسج آج کے موضوع پر۔ میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کرام سے کہ دیکھیں دین کے اندر تمام تر معلومات موجود ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اپنی سنت کی روشنی میں تمام تر معلومات بہت واضح کر کے ہمیں فراہم کر دی ہیں، اب یہ ہماری کوتاہی کہ ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو جس طرح مفتی صاحب نے شروع میں فرمایا اور حدیث مبارکہ بھی کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر وہ چیز جس کے مکلف ہو رہے ہیں، جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے متعلق شرعی احکامات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، صرف نماز سیکھنا ہی فرض نہیں ہے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو امور ہم سر انجام دینے جا رہے ہیں، جو ملازمت والے کام سر انجام دینے جا رہے ہیں، یا کاروبار کرنے جا رہے ہیں، یا نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو یہ تمام تر احکامات سیکھنا ہمارے لیے فرض کے درجے کے اندر ہیں، برائے مہربانی غفلت نہ برتیں، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، سیکھنے کی کوشش کیجئے، یہ بھی ایک سعی اور کوشش ہے سکھانے کی، کم سے کم اسی کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ یہ دین کی روشنی آپ کے کردار کو، اخلاق کو اور اعمال کو روشن کرے گی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم خرم اقبال رحمانی صاحب، مفتی صاحب اور مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ملازمت کرنے کے شرعی احکامات اور اصول۔ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ دین کے معاملات میں پھر کوئی ایکسکیوز نہیں چلتا، جب دنیاوی معاملات میں یہ کہا جاتا ہے کہ قانون سے لا علمی کے لیے، یعنی اگنورنس آف لا از ناٹ ایکسکیوز، جب دنیاوی معاملات میں قانون سے لا علمی جو ہے اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، تو پھر خود سوچئے کہ دین کے معاملات میں کیسے ایکسکیوز ہو سکتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے کہ جن کا دعویٰ یعنی ہمارا آپ کا یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان لوگ ہیں اور ہمارے پاس قرآن حکیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت موجود ہے۔ یہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ہر پہلو ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے ہر کام عبادت سمجھ کے کرنا ہے، تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو اپنا لیں گے۔ ہم اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، سونے جاگنے میں، لوگوں سے ملنے ملانے میں، معاملات کرنے میں، معاشی معاملات میں، ہر معاملے میں ہم یہ سوچ کر عمل کریں گے، قدم اٹھائیں گے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور جو آدمی ایسی زندگی گزارے اس کی زندگی پر آفرین ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔